لیکن اگر آپ نے ایک گول کو مقصد حیات بنا لیا تو پھر آپ پکے ڈپریس ہوں گے. جیسے کسی سے شادی کرنا ایک گول ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ مقصد، وہ آپ کا جینے کا مقصد ختم ہو گیا. جب مقصد حیات ختم تو بس پھر جینے کا کیا فائدہ، پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں. آج دو چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا. ایک تھیوری ہے پازیٹیو ایموشنز کی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرا ایک چیز ہے ری فریمنگ. ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ری فریمنگ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو لے کر، کسی حادثے کو لے کر اس کو ری انٹرپریٹ کرنا، ری فریم کرنا، اپنے جملوں کو ری فریم کرنا. اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پہ اور انسان کے کسی حادثے سے باہر آنے پہ. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ری فریمنگز بتاتا ہوں. کووڈ جب آیا تو بہت سے لوگوں کی جابز گئیں اور ان کو فائر کیا گیا، ڈاؤن سائزنگ کی گئی. اب دیکھیں، آپ کا لائف پارٹنر جب آپ کی جاب گئی تو وہ یہ کہے آگے سے کہ ہم بدقسمت ہیں اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جو ہے نا وہ ہمیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہمارا دین جو ہے نا وہ ریئلسٹک ری فریم کرنا سکھاتا ہے. ری فریمنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ایوری تھنگ از آل رائٹ. یہ پھر ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، یہ پھر ریالٹی کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ ریالٹی سے دور چلے جاتے ہیں. ری فریمنگ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن، یہ ایک مشکل سچویشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن وی ہیو ایچ ادر اسپاؤزز، وی ہیو ایچ ادر، انشاءاللہ ود Allah's help we will get out of this. یہ ری فریمنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے واقعات کو ری انٹرپریٹ کرنے کے لیے، واقعات کو فائٹ کرنے کے لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ری فریمنگ کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آدم علیہ السلام نے اس واقعے کو ری فریم کیا. آدم علیہ السلام سے جب ڈس اوبیڈینس ہوئی، اس کو ہم ڈس اوبیڈینس کہتے ہیں کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ اس نے ڈس اوبے کیا اپنے لارڈ کو. ٹھیک ہے، ڈس اوبیڈینس ہے. شیطان نے بھی ڈس اوبے کیا، آدم علیہ السلام نے بھی ڈس اوبے کیا. شیطان نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، آدم علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، یہ دو الگ رویے ہیں. آدم علیہ السلام فوراً سیلف اویئر ہو گئے، اپنی غلطی کو مان لیا. اس کو سیلف اویئرنس کہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. لیکن اس طرح اعتراف نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اتنا سیلف سیبوٹاج کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو بالکل اناہیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ٹھیک ہے، ہی بیکیم سیلف اویئر اور ہی ڈز ناٹ ڈینائی دا مسٹیک، ہی ڈز ناٹ جسٹیفائی دا مسٹیک. ہی فیلز شیم بٹ ناٹ پیرالائزنگ شیم. پیرالائزنگ شیم کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو پیرالائز کر دے، جو آپ کو فالج کا ایک دم اٹیک ہو جائے اور آپ پیرالائز ہو جائیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام نے کیسے اس چیز کو ری فریم کیا؟ فرام فیلنگ ashamed ٹو فیلنگ رسپانسبل. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ خوش رہنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ایرسٹوٹل کی خوشی کی ایک تھیوری ہے. ایرسٹوٹل جو ایک گزرا تھا فلاسفر، اس سے کہا تھا خوش رہنے کے کچھ طریقے اس نے بتایا. اس میں سے ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز، اس سے آپ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ بلیم گیم کرنے لگیں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے، رسپانسبل نہیں ہوں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو آدم علیہ السلام نے شیم کو رسپانسبلٹی میں کنورٹ کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا آئی ایم روئنڈ، آئی ایم انوردی. انہوں نے کیا کہا؟ وی رانگڈ آور سیلفس. اللہ، ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے پھر ہم روئن ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا وی رانگڈ آور سیلف اینڈ وی آر روئنڈ. یہ جملہ نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر اللہ تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، پھر ہاں ہم روئنڈ ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے اصل میں بدقسمتی. دیکھیں اس میں ایک اتنا زبردست طریقہ ہے خوش رہنے کا، اور یہ میں بات اکثر نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں، جو مجھے بھی سمجھ لگ گئی تھی الحمدللہ جب میں دین کی طرف آیا، کہ پرپز، گول اور رول یہ تین مختلف چیزیں. پرپز، یہ میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی. مقصد جو ہے نا، دیکھیں ابھی میری ٹاک بھی تھی ایک انسٹیٹیوٹ میں نے وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا کہ ہماری ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گولز کو مقصد سمجھ لیتے ہیں.
گولز ٹیمپرری ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، کوئی اچیو ہو جاتا ہے، کوئی نہیں اچیو ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ایک گول کو مقصد حیات بنا لیا تو پھر آپ پکے ڈپریس ہوں گے. جیسے کسی سے شادی کرنا ایک گول ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ مقصد، وہ آپ کا جینے کا مقصد ختم ہو گیا. اگر آپ نے جو ہے نا وہ ایک چیز اچیو کرنی ہے، وہ آپ کا گول نہیں ہو، مقصد بن گیا، یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، مقصد حیات ہی ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر جب ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو پھر مقصد حیات ختم. جب مقصد حیات ختم تو بس پھر جینے کا کیا فائدہ، پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن. اس لیے دیکھیں، ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا، ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک راضی ہے تب تک سب کچھ اچیو ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ مقصد آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. مقصد ہوتا ہی وہ ہے جو نہ آپ سے کوئی چھین سکے، جو نہ کسی سرکمسٹینس پہ ڈیپینڈ ہو. آپ جیل بھی چلے جائیں خدا نہ خواستہ، آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ کا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے. آپ فٹ پاتھ پہ بھی آ جائیں، اللہ نہ کرے، آپ سے کوئی یہ مقصد چھین سکتا ہے نماز پڑھنا؟ ہر وقت یہ مقصد الائیو ہے، ہر وقت یہ مقصد آپ کے پاس ہے. اسی لیے انبیاء جیل بھی گئے، یوسف علیہ السلام، ان کو کنویں میں بھی پھینکا گیا، ان کو جنگلوں میں بھی پھینکا گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے گئے. مچھلی کا پیٹ تو ہوپلیس سچویشن ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب ڈیتھس بھی دیکھی، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ دیکھی، ابو طالب کی ڈیتھ دیکھی، لیکن کم بیک کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ دیور کلیئر میرا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. یہ ٹیمپرری چیزیں، یہ گولز ہیں، یہ رولز ہیں. ابھی آپ ہسبینڈ ہیں، کل کو آپ نہیں ہسبینڈ، وہ رول ختم. ابھی آپ فادر ہیں، کل کو اللہ نہ کرے بچے نہیں ہیں آپ کے پاس، فادر آپ نہیں ہیں، رول ختم. ٹھیک ہے. ابھی آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، کل کو ریٹائر ہو جائیں گے، رول ختم. ابھی آپ سینئر مینیجر ہیں، ابھی آپ کیپٹن ہیں اپنی ٹیم کے، ساری عمر تو کیپٹن نہیں رہنا، رول ختم ہوگا. لیکن اگر وہ رول آپ کا مقصد تھا کیپٹن ہی رہنا ہے تو پھر آپ ساری عمر ڈپریشن سے ہی نہیں باہر نکلیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رولز بھی چینج ہوتے ہیں، گولز بھی چینج ہوتے ہیں، مقصد کبھی چینج نہیں ہوتا. تو دیکھیں آدم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو اپنا مقصد بڑا کلیئر تھا. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا تو پھر ہم تباہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا جنت سے نکلنا تباہی ہے. پلیز پوائنٹ ٹو نوٹ، بہت امپورٹنٹ بات ہے. جنت سے نکلنا تباہی نہیں ہے. اللہ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو تباہی ہے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اب سوچیں یہ چیز آپ کا کیا مائنڈ شفٹ کرتی ہے، اور آپ کے ورلڈلی پرابلمس کو کتنا ٹریویل بناتی ہے، کتنا سمال بناتی ہے، کتنا چھوٹا بناتی ہے کہ یار یہ ٹریویل پرابلم، یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے، کوئی چیز مل جانا، کوئی چیز نہ ملنا، کوئی گول اچیو، یہ تو ٹریویل میٹرز ہیں. اصل میٹر، اصل فوکس ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اصل فوکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا رہوں، اس کی بندگی کرتا رہوں، اس کی اوبیڈینس کرتا رہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں حضرت آدم نے اس کو اس طرح سے لیا، اسی کو ریفریمنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ریفریمنگ ہمیں نظر آتی ہے، فرام ہائیڈنگ ٹو ٹرننگ ٹو اللہ. وہ ایک دم چھپ نہیں گئے، بھاگ نہیں گئے، ہائیڈ نہیں کرنا شروع کر دیا. ہی فیسڈ ہز پرابلم، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فیس کیا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی. ٹھیک ہے. وڈرا نہیں ہوئے، اللہ کو اوائڈ نہیں کیا، دعا کو ڈیلے نہیں کیا، ٹوٹلی اپوزٹ کیا. امیجیٹلی وہ اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کیا انہوں نے. اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو امیجیٹلی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ریفریمنگ ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فیئر میں تھے، پاور لیس تھے، ٹاکسک اتھارٹی کو فیس کر رہے تھے، یعنی فرعون کی جو ایک وہ ظالمانہ رویہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سارے ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا دعا میں، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں کہ اللہ آئی فیئر دے ول ڈینائی می، مجھے ڈر ہے کہ اللہ وہ میرے خلاف کچھ کر دے گا فرعون، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ڈینائی کر دے گا. اینڈ مائی چیسٹ ول ٹائٹن، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جو صدر ہے، چیسٹ ہے، وہ اس طرح سے ٹائٹن ہو جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ میری جو زبان ہے وہ فلوئنٹ نہیں ہوگی. پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
انہوں نے ایموشنس کو، نیگیٹو ایموشنس کو ڈائریکٹ کیا، استعمال کیا، دعا میں کنورٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا. تو دیکھیں ہی فیلٹ سو گڈ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا. اب آپ اپنے ڈر اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کریں، ٹھیک ہے نا، بجائے کہ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس ڈالنے کے. اس کے کوئی اتنے فائدے نہیں ہوں گے، وہ بس ایک وینٹ آؤٹ ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی پازیٹیو فائدہ نہیں نکلے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اللہ یہ میرے فیئرز ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیئر وہ فیئرز رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آئی کانٹ ڈو دس، آئی ایم ویک، آئی فیلڈ بیفور، میں نے تو پہلے بندے کو ایک مارا ہے، مجھ سے دوبارہ یہ غلطی نہ ہو جائے، آئی ہیو اسپیچ ایشوز، وہ میری بات سنیں گے ہی نہیں. انہوں نے ایک بیلنس قائم کیا کہ اللہ یہ میرے ڈر ہیں اور اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں ان چیزوں کو اوور کم کر لوں گا. ہمارے ایک کانفیڈنس کا ایلیمنٹ بھی تھا کہ اللہ اگر آپ میری مدد کریں گے تو آپ کی مدد سے میں ان چیزوں کو اوور کم کر لوں گا. تو یہ بہت بڑی ریفریمنگ ہمیں ملتی، پازیٹیو ریفریمنگ، ٹھیک ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیں انہوں نے کیا نہیں دیکھا، انہوں نے بٹریل دیکھا، دھوکہ دیکھا، بہت بڑا دھوکہ دیکھا فیملی کا. انہوں نے ناانصافی دیکھی، انجسٹس دیکھا، انہوں نے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ جدائی دیکھی اپنے والد سے. آپ مجھے بتائیں، آپ ان پرابلم سے گزرے ہو، آپ ایک بٹر پرسنالٹی بن جائیں گے، ایک اینگری انڈیویجول بن جائیں گے، ایک ان پروڈکٹیو انڈیویجول بن جائیں گے، آپ کا غصہ ہی نہیں جائے گا، آپ کا ٹراما ہی نہیں جائے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ان سارے واقعات کو، اور وہ انسان تھے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں وہ تو نبی تھے. دیکھیں اگر وہ نبی تھے، نبی تو تھے، لیکن اگر ان کی مثال ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر اللہ ان کی سٹوری بیان ہی نہ کرتا. بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی یہ چیزیں لگاؤ، یہی مقصد ہے نا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا مائی لائف از روئنڈ، ابینڈنڈ بائی مائی فیملی، امپریزنڈ فار نو کرائم. کہہ سکتے تھے نا بھائی میرا تو قصور ہی نہیں ہے، مجھے جیل میں کیوں بند کر دیا گیا، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. اور یہ کہہ سکتے تھے ایئرز ویسٹڈ، میرے تو اتنے سال ویسٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میری ساری زندگی برباد ہو گئی ہے، میری جو اصل میں کام کرنے والی زندگی تھی وہ تو پریزن میں گزر گئی، کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو کیسے جو ہے ریفریم کیا، لٹرلی انہوں نے کہا، لٹرلی یہ کہا تو نہیں لیکن یہ جو نظر آتا ہے ان کے رویے سے کہ ایون وین آئی ڈونٹ سی اٹ، اللہ از گائیڈنگ ایوری اسٹیپ، اللہ از کنٹرولنگ مائی لائف، پینفل مومنٹس آر سیٹنگ می اپ فار پرپز اینڈ ایلیویشن. دیکھیں یہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ حالات مجھے کسی چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتے رہے. یہ ہوتی ہے ریفریمنگ. اس طرح مریم علیہ السلام آپ دیکھیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آئی کین ناٹ ڈو دس، آل تو ایک ٹائم پہ کہا کہ کاش میں ایگزسٹ نہ کرتی. وہ اس لیے نہیں کہا کہ آئی کانٹ ڈو دس، وہ اس لیے کہا کہ وہ اتنی حیا والی تھی، وہ اتنی حیا والی تھی کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہی تھی لوگوں کو، کہ لوگ جب ایسی بات کریں گے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں ایگزسٹ نہ کرتی. اس وجہ سے نہیں تھا کہ مشن مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پازیٹیو ریفریم کروایا کہ مریم اللہ تو آپ کو مثال بنائیں گے عالمین کی عورتوں کے لیے، دنیا کی عورتوں کے لیے، آپ کا تذکرہ بلند کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی یہی پتہ لگتا ہے ڈو وٹ یو کین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہی ول سینڈ ہیلپ. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں ایک طریقہ، آج کی جو کلاس کا مقصد ہے کہ پازیٹیو ریفریمنگ یہ بہت ہیلپ کرتی ہے انسان کو. ریئلسٹک پازیٹیو ریفریمنگ کریں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ایک گناہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں، بار بار سلپ ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو نہ اتنا انہائلیٹ کریں، نہ اتنا سیلف سیبوٹیج کریں کہ آپ کہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو ہوں ہی نالائق اور بس اس چیز سے کبھی بھی نہیں نکلا جا سکتا. نہ ہی آپ اتنا اس پہ بہت زیادہ پر امید ہو جائیں کہ نو میٹر وٹ آئی ڈو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، نو میٹر وٹ آئی ڈو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہی ہوں اور میں فیل ہوا ہوں بار بار، لیکن ود اللہ's ہیلپ اللہ تعالیٰ تو یونس السلام کو نکال سکتا ہے مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے، تو مجھے بھی اس سچویشن سے نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو دس تھنگ ہیلپس اے لاٹ. یہ آپ کے پازیٹیو ایموشن بلڈ کرے گی، آپ میں موٹیویشن آئے گی، آپ میں انسپریشن آئے گی، آپ میں ہوپ آئے گا، آپ میں آپٹیمزم آئے گا، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کے رویے بدلیں گے. اور یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن. اس کو آپ ذرا گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ تھیوری باربرا فریڈرکسن ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے دی ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس سے بتایا تھا جب میں تھیوریز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں
کہ یار کاش یہ بیچارے گورے اور نان مسلمز ہماری بات سنتے تو ہم انہیں بتاتے کہ یار یو آر ویسٹنگ یور ٹائم ان ایئرز آف ریسرچ، چھپ کر کے اسلام اڈاپٹ کر لو تو آپ کا بڑا وقت بچ جائے گا. لیکن اینی وے چلیں، اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تھیوریز کے نام بنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. تو شاید یہ اس لیے بھی اللہ کی حکمت ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ایک دور میں اتنا ویک ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث انہیں سمجھ کوئی نہیں لگنی، قرآن و حدیث کو انہوں نے ڈیگریڈ کرنا. تو شاید سائیکالوجی کی بات سے وہ موٹیویٹ ہو جائے، شاید کچھ سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز بتائی جائیں تو ان کو جو ہے نا کانفیڈنس آئے. اینی وے، دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن، یہ ہے ان کی، باربرا فریڈسن جس کا نام ہے سائیکالوجسٹ کا، اور بڑی اچھی تھیوری ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ کی تھنکنگ کو براڈن کرتا ہے، اور جب تھنکنگ براڈن ہوتی ہے تو آپ اس پازیٹیو ایموشن پر زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ ایک سائیکل ہے، پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوا، پازیٹیو ایموشن سے تھنکنگ براڈ ہوتی ہے، تھنکنگ جب براڈ ہوتی ہے تو آپ اس پازیٹیو ایموشن کو زیادہ بلڈ کرتے ہیں. جب آپ اس کو زیادہ بلڈ کرتے ہیں تو گریٹر ویل بینگ ہوتی ہے اور ایک رویہ جنم لیتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ وہ رویے بتائے کہ ہر پازیٹیو ایموشن سے خاص رویہ جڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل، جوائے سے جو رویہ جڑا ہوا ہے وہ پلے فلنس ہے. جو بندہ جوائے فل ہوتا ہے اور جوائے فل رہنا پسند کرتا ہے وہ پلے فل ہو جاتا ہے ان دا سینس کہ اس کی گفتگو میٹھی ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو پازیٹیو ہو جاتی ہے اور وہ شگفتہ مزاج ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت شگفتہ مزاج تھے، ٹھیک ہے، آتے جاتے لوگوں سے پیاری بات کر رہے ہیں، پیارے کومنٹس دے رہے ہیں، مزاحیہ کومنٹس دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسا رہے ہیں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے ایک پازیٹیو پرسنالٹی. اسی طرح وہ کہتی ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، وہ آپ میں خاص رویہ جنم دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کریٹیو اینڈ گیونگ. آپ گریٹیٹیوڈ سے کریٹیو ہوتے ہیں اور کریٹیو ہوتے ہیں، اور آپ میں گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، زیادہ سے زیادہ گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سیرینٹی سے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سیرینٹی کیا ہے؟ سکون فیل کرنا. سیرینٹی سے آپ کے اندر سیورنگ کا رویہ آتا ہے. سیور کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو سیور رائس ہے، سیور نام ہے نا اس کا، یہ جو بہت بڑی مشہور. سیور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، ایک چیز کو فیل کر کے اس کو انجوائے کرنا، کھانا کھاتے ہوئے سیورنگ دا مومنٹ، بہت مشہور جملہ آپ نے سنا ہے نا، سیورنگ دا مومنٹ. تو آپ سیرینٹی میں جب ہوتے ہیں، کنٹینٹمنٹ میں، پیس میں جب ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مومنٹس میں سیورنگ کرنا آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی سے پیس میک کر چکے ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے پیس میک کر چکے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پازیٹیوٹی دکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں اور آپ ان کو سیورنگ دا مومنٹ جسے کہتے ہیں، آپ ان کو سیور کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو ایموشن ہے. جس میں انٹرسٹ بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے وہ پھر ایکسپلوریشن کی طرف جاتا ہے، اس کا نیکسٹ رویہ ایکسپلوریشن ہے. تو یہ انہوں نے کافی زیادہ اس طرح سے اپنی تھیوری میں بتایا کہ جب ہم ایک پازیٹیو ایموشن کو بلڈ کرتے ہیں تو ہماری تھنکنگ براڈن ہوتی ہے. اور اس کے بہت سے ایکسپیریمنٹس ہیں، اور وہ میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے، جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے سامنے، انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی سیڈ کلپ دکھایا اور ابھی نہیں بتایا کہ وہ کرنے کیا والی ہیں. جیسے بمباری ہو رہی ہے کسی علاقے میں یا غربت ہے کسی علاقے میں، اور انہوں نے دکھایا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ، جس سے آڈینس بڑی سیڈ ہو گئی اور بڑا ڈی موٹیویٹ سی ہو گئی. اور پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس کے پاس 2-3 سے زیادہ آنسر نہیں تھے. انہوں نے 1 منٹ دیا کہ 1 منٹ میں لکھیں آل دا تھنگز یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو ان کے 2 آنسر، 1 آنسر، شاید کسی کے پاس 1 بھی آنسر نہیں تھا، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے شاید یہ بھی لکھ دیا آئی وانٹ ٹو ڈائی، کیونکہ وہ کلپ ایسا دیکھ لیا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو. پھر انہوں نے بہت ہی امیوزمنٹ والا جوائے فل کلپ دکھایا آڈینس کو، دے فیلٹ ریئلی گڈ. اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف، اور پھر لوگوں نے بڑے اچھے اچھے آنسر لکھے، 4 سے 5، ٹھیک ہے. یعنی اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ پازیٹیو ایموشن آپ کی تھنکنگ کو کیا کرتا ہے؟ براڈن کرتا ہے، آپ کو کریٹیو بناتا ہے پازیٹیو ایموشن. اس لیے پازیٹیو رہنا ضروری ہے، اپنے گھروں میں پازیٹیو ماحول رکھنا ضروری ہے. بلا وجہ کی سختیاں، بلا وجہ کے کنفلکٹ پوائنٹس،
بلا وجہ کی چیزیں جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں لیکن ہماری ایگو ان کو اوائڈ نہیں کرنے دے رہی، اور شیطان بھی آ رہا ہے کہ نہیں یہی مسئلہ اسی پہ توجہ دو، اسی پہ توجہ دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذہن بند ہو جاتا ہے، کریٹیوٹی بند ہو جاتی ہے، کریٹیوٹی بند ہو جاتی ہے، آپ کچھ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہی ہے فلرش کرنے کا طریقہ. تو یہ ایکسپیریمنٹ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب خوش ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کا مائنڈ کام کرنا شروع کرتا ہے آپ اور چیزیں بلڈ کرتے ہیں اور اس سے گریٹر ویل بینگ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک تھیوری ہے، اس کا نام ہے دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن، کہ پازیٹیو ایموشن ول بلڈ یو. اب دیکھیں اس کا مسلمان کے پاس نیچرل طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کے یو شوڈ فیل گڈ. ٹھیک ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے نماز پڑھ کے، ایک خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے. اب یوزنگ دیٹ سینس آف اچیومنٹ آپ کا ذہن کھلنا چاہیے. اگر نہیں کھل رہا تو آپ صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہے، یا نہیں کھل رہا تو آپ مائنڈ فل ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں، آپ نیکی کے بارے میں مائنڈ فل ہی نہیں کہ میں نے اچھا کام کر لیا الحمدللہ آئی شوڈ فیل گڈ. تو جب آپ اس کو فیل کریں گے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ پرابلم کو سالو کرنا شروع کریں گے، سولوشن اورینٹیڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دین اسی لیے دیکھیں پازیٹیو ایموشنس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. یہ بہت پرانی میڈیٹیشن ہے بدھزم کی، لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اور یوٹیوب پہ آپ کو اس کے جو ہے نا وہ ایکسرسائزز بھی مل جائیں گی، جس میں جو گروز ہیں وہ یہ باقاعدہ کروا بھی رہے ہوں گے. وہ ایک سیرینٹی سا سین چل رہا ہوگا کلپ میں، اور ایسے کچھ ساؤنڈز آ رہے ہوں گے نیچر کے، اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کلوز یور آئیز، پھر آپ کو کہیں گے کہ چونکڑی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے یوگا میں بیٹھتے ہیں، یا اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے اتیا میں نہیں ہم بیٹھتے، اس طرح بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گوڈوں پہ رکھ دو اور فری یور مائنڈ، آپ کا مائنڈ فری کروائیں گے. اور اس کے بعد آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ کرنے کہیں گے کہ ریپیٹ آفٹر می، بائی فریئنگ یور مائنڈ ریپیٹ آفٹر می. پہلی چیز وہ یہ ریپیٹ کروائیں گے کہ یہ کہو مے آئی بی فلڈ ود ہیپینس. دوسرا جملہ مے آئی بی سیف. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ مے آئی بی ہیپی یا مے آئی بی ہیلدی. یہ کہو. اس کے بعد وہ آپ کو آگے لے جائیں گے کہ کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچو جس سے آپ کو پیار ہے، جو آپ کے کلوز ہے، مے بی یور پیرنٹس، مے بی سبلنگز اور واٹ ایور، اور اس کے بارے میں کہو مے دے بی ہیپی یا مے یو بی ہیپی، مے یو بی سیف، مے یو بی ہیلدی. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کر جاؤ، مے آل بی ہیپی، مے آل بی سیف. ٹھیک ہے نا، اور مے آل بی ایٹ ایز. اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا سائنس سمجھاتا ہوں. ہارٹ ٹو برین جو نرو جاتی ہے، کسی کو پتہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ سب سے بڑی نرو ہے آپ کے جسم کی، ویگس نرو. ٹھیک ہے نا، ویگس نرو. اور اس سے ریلیٹڈ ایک ٹون ہوتی ہے ویگل ٹون. ویگل ٹون یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ کسی اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں، فیئرفل سچویشن میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہارٹ بیٹ انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا برین اس نرو کے تھرو ہارٹ کو میسج بھیجتا ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو آپ کا کورٹیسول لیول ڈاؤن آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی. تو یہ باقاعدہ میجرڈ چیز ہے، ایک ویگل ٹون کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، ویگل ٹون یہ میجرڈ چیز ہے، باقاعدہ انسٹرومنٹس کے تھرو، ایم آر آئی کے تھرو، سائنٹیفکلی ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ جو لوگ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں، جس طرح سے پریکٹس کرا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے یہ پریکٹس کرنا، ان کی ویگل ٹون بہت اچھی مینٹین رہتی ہے. ویگل ٹون اچھی مینٹین رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جب وہ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو نارمل بھی جلدی ہو جاتے ہیں. ویگل ٹون اچھی ہونے سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی یہ جو واچ ہے اسمارٹ واچ، یہ آپ کا ایک کارڈیو واسکولر ریٹ میجر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ رننگ کرتے ہیں تو کارڈیو واسکولر ریٹ ایک دم اوپر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے. وہ نارمل ہونے میں خاص ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ کی باڈی اتنی ایفیشینٹ ہوتی ہے کہ وہ 30 سیکنڈ میں ویگل ٹون نارمل پہ آ جاتی ہے، کارڈیو واسکولر ریٹ. کچھ لوگ ہیلدی اتنے نہیں ہوتے ہیں، ان کی باڈی کو نارمل پہ آتے ہوئے 2 منٹ لگ سکتے ہیں، اور اس دوران استھما کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، رننگ کرتے ہوئے. اب
سائیکالوجی یہ بتاتی ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں ان کی ویگل ٹون امپروو ہوتی ہے, اور ویگل ٹون امپروو ہونے کا مطلب ہے ان کی صحت امپروو ہوتی ہے. ان کے صحت امپروو ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جلدی سٹریس سے باہر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے, میجرڈ بات ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوچیں یہ جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اچھی بات کرتا ہے, دعا کرتا ہے, اپنے سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے, تو یہ نیچرل ہے کہ وہ ایک سینس آف اچیومنٹ فیل کرتا ہے اور وہ اچھا فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا اسے موقع ملتا ہے اپنے پرابلم سے بھی باہر دیکھنے میں. آپ دیکھیں یہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن جو ہے یہ کس سے کہہ رہے ہیں, مے آئی بی ہیپی, مے آئی بی سیف, پتہ نہیں دیواروں سے کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا یونیورس سے کہہ رہے ہیں, یونیورس کی انرجی ہے جس سے بھی کہہ رہے ہیں. اب جو مسلمان دعا کرتا ہے وہ تو نیکسٹ لیول ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتحیات سے لے کے اینڈ تک ساری لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن اگر آپ کبھی سوچیں, اور نیکسٹ لیول لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, اور بیٹھے بھی ویسے ہوئے آپ جیسے یوگا میں بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیٹھے بھی ویسے ہوئے ہیں, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, ٹھیک ہے نا, تمام پریزز اللہ کے لیے ہیں, اور تمام طیب چیزیں, تمام صلوات اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام نمازیں, اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں, دا گریٹسٹ آف ہیومن بینگ, ان پر سلام بھیجتے ہیں, پھر ہم صالحین پر سلام بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں پہ سلام بھیجتے ہیں, پھر ہم تشہد کہتے ہیں, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود, ان کی آل پہ درود, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہ درود, ان کی آل پہ درود, اس کے بعد ہم یہی تو دعائیں کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد لوگوں کے لیے, اس کے بعد بیماروں کے لیے. تو کتنی زیادہ دعائیں لائی جا سکتی ہیں درود ابراہیمی کے بعد اپنی اس میں. تو دیکھیں آج تو ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو لوگ یہ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں ان کی ویگل ٹون بھی بہتر ہوتی ہے, وہ سٹریس کو بھی اچھا فائٹ کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس اسلامک ریسرچز بھی ہیں کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں, نماز اچھی پڑھتے ہیں, ان کی ویگل ٹون بہت امپرووڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے برین کے فنکشنز بہت ہیلدی ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشنز ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ صرف آج کا یہ ٹیک اوے لے لیں نا کہ اگر آپ نماز اپنی اچھی کر لیں تو بہت سے مسائل اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس میں ایک ٹریپ ہے, اس میں شیطان یہ ٹریپ کرتا ہے کہ جب تک میرے حالات نہیں اچھے ہوں گے میری نماز کیسے اچھی ہوگی. اب یہ بہت بڑا ٹریپ ہے, اور یہ تو ایک بڑا ڈیڈلی ٹریپ ہے, تو ڈیڈلی سائیکل ہے, کیونکہ آنیسٹلی 100% تو ہم کبھی خوش ہونے نہیں والے, تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی نماز اچھی نہیں ہوگی, اس کا تو یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹریپ ہے کہ پہلے میں خوش ہوں گا تو نماز اچھی پڑھوں گا, یا جب میرا دل کرے گا تب میں نماز پڑھوں گا, اور یہ شیطان کی طرف سے اٹ شوڈ بی اپوزٹ کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا, میں نماز پڑھوں گا تو مجھے سیرینٹی ملے گی. کب ملے گی؟ جب میں مائنڈ فل ہو کے نماز پڑھوں گا. اگر عادتاً پڑھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہونے والا میرا. تو آج کا بس ٹیک اوے یہی ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی سیریز دیکھیں انشاءاللہ, اور اپنے ایمان کو بوسٹ کریں اور کانفیڈنس پکڑیں کہ نماز کتنی خوبصورت چیز ہے. یعنی اللہ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے, سبحان اللہ. نبی نے فرمایا جو شخص مسجد واک کر کے جاتا ہے, اور خواتین کو بھی یہ ثواب مل سکتا ہے انشاءاللہ جب وہ نماز پڑھیں, لیکن میلز کے لیے تو اسپیسیفک ہے کہ جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے, ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے, ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کتنے خوش ہونے والی بات ہے کہ ایک قدم پہ ریوارڈ مل رہا ہے, ایک قدم پہ میرا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھ جائے تو وہ تو دور دور مسجد جائے اور واک بھی ہو جائے گی, سٹیپس بھی پورے ہو جائیں گے, اور وہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے جائے گا, ٹھیک ہے نا. صحابہ اسی لیے دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, خوش ہو کے آ جاتے تھے, کیونکہ ان کو یہ حدیث پتہ تھی, ان کو پتہ تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, ایک پرپس فل چیز تھی نا, میننگ فل چیز تھی. اسی طرح نبی نے فرمایا جو انسان وضو کرتا ہے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب وہ منہ پہ پانی مارتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے, منہ سے کیے ہوئے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں, جب وہ اپنے البوز تک ہاتھ دھوتا ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیروں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ریوارڈ دیں گے قیامت والے دن؟ 8 دروازوں سے اس کو چوائس دی جائے گی, جس دروازے سے انٹر ہونا ہے انٹر ہو جاؤ. نبی نے فرمایا جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا کیا ریوارڈ ہے؟
जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ क्या है, मौत। आयतल कुर्सी पढ़ के भी आपको खुश ना हो, उसके बाद भी कहे मैं डिप्रेस हूँ, उसके बाद भी कहे कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके बाद इसका मतलब कि उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। मीनिंगलेस एक चीज़ है, मीनिंगलेस इबादत है, ठीक है ना, और उसको ना वो फील कर रहा है। इसलिए आप कुछ पढ़ें इसके बारे में इंशाल्लाह और कॉन्फिडेंस फील करें। अभी तो मैंने बड़ी कम बातें नमाज के बारे में बताई हैं, ऐसी ऐसी प्यारी हदीस है कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, इतनी मैं अजीम चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे खुश रहना चाहिए लाइफ में। और क्या चाहिए, अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, तौफीक दे दी नमाज़ पढ़ने की, और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह। बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे नमाज को आप एज अ क्या लें, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन लें। नमाज बहुत बड़ी एक्टिविटी है टू ब्रॉडन एंड बिल्ड योर पॉजिटिव इमोशंस, राइट। और वो कब होगा, जब आप नमाज को समझ के पढ़ेंगे। और दूसरी जो मैंने चीज़ बताई, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, इस पर भी गौर करें कि रिसर्च जब हमें बता रही है कि जो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है उसकी वेगल टोन इम्प्रूव हो जाती है। तो सोचे जो बंदा नमाज अच्छे से पढ़ेगा, दुआ अच्छे से करेगा, अल्लाह ताला से दूसरों के लिए दुआ करेगा, चलते फिरते दुआ करेगा, तो आप सोचिए कि उसके ब्रेन पे, उसके इमोशंस पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इंशाल्लाह, और कितना उसे फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो ये आज के इंशाल्लाह ताला जो है वो 2 टेक अवेज़ हैं। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु